ایک سوال یہ عرض ہے حضرت کی بارگاہ میں کہ میوچل فنڈ کا کاروبار کرنا اور اس میں روپے انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ کیا اس طرح کا کاروبار جائز ہے یا نہیں؟ یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا. ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی میوچل فنڈ کا مسئلہ نہ پوچھے تو لیکن پوچھ ہی لیا تو سن لیجئے. اصل میں اس کا تعلق ہے شیئر بازار سے. شیئر بازار میں ہم آپ کو یہاں پر بتا چکے ہیں, کبھی سوال آیا تھا تو میں نے یہاں بھی بتایا تھا اور دوسرے دینی مجالس میں بھی اس کو بتلایا ہے کہ شیئر بازار میں ایک تو پریفرنس شیئر ہوتا ہے, وہ قرض اور سود کا معاملہ ہوتا ہے, وہ تو قطعاً حرام و گناہ ہے, اس کی کوئی اجازت نہیں. اور ایک ہے ایکویٹی شیئر. ایکویٹی شیئر اس کو شریعت کی زبان میں شرکتی عنان کہا جاتا ہے. یہ جائز و درست ہے. خود ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام, ایک صحابی کے ساتھ, نام میں کچھ بھول رہا ہوں, تو ایک صحابی کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے غالباً وہ حضرت حکیم بن حزام ہے شیئر میں یعنی شرکت عنان میں کام کیا ہے. تو یہ جائز و درست ہے, ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. جو سرکار نے کر دیا, جو فعل سرکار کا ہے اسوا ہے, ہم اس کی اجازت کیوں نہ دیں. مگر اس بارے میں ہم اب تک منع کرتے آئے, اس کی وجہ کیا ہے اس کو آپ غور سے سمجھ لیجئے. پھر بعد میں ہمیں اور آپ کو یہ موقع ملے نہ ملے خدا جانے. غور سے سنیے, درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. کمپنی میں جو کچھ شیئر جمع کرتے ہیں آپ ایکویٹی شیئر میں, تو آپ نے ایجنٹ کے ذریعے شیئر جمع کر دیا, وہ ہو گیا. لیکن کمپنی چلاتا ہے ایک بورڈ, وہ الگ سے ایک بورڈ مقرر ہوتا ہے. وہ بورڈ سود پر مال بھی لیتا ہے, وہی پریفرنس شیئر. اور اس کا وہ جو سود دیتا ہے نا, تو وہ سود جو شرکت عنان والے لوگ ہیں, ایکویٹی شیئر والے لوگ ہیں, ان کو جو نفع ملتا ہے اس میں سے بھی وہ سود کو ادا کرتا ہے. تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا دو طبقوں میں تقسیم ہو گئے. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایجنٹ, یہ بورڈ, یہ وکیل جو سود لیتا ہے اس کا گناہ شریک پر بھی ہوگا, پارٹنر پر بھی ہوگا, شرکت عنان والے پر بھی ہوگا. اور ایک طبقہ فقہا کی یہ کہتا ہے کہ نہیں, نہ وہ اجازت دے رہا ہے اور نہ وہ قرض لے رہا ہے, تو اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا, سارا گناہ ایجنٹ پر ہوگا, بورڈ پر ہوگا. اور فتویٰ اسی پر ہے کہ شریک عنان پر, ایکویٹی شیئر کے پارٹنر پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, فتویٰ اسی پر ہے. مگر ہمارے علماء نے اور خود میں نے بھی احتیاط اس میں سمجھی کہ جب فقہا کے ایک طبقہ اس کو ناجائز کہتا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ اس سے بچا جائے. تو از راہ احتیاط ہم اس سے بچنے کا حکم دیتے رہے, جیسا کہ ہمارے علماء نے بھی اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. مگر اب کیا حال ہے کہ لوگ اس ہزار ممانعات کے باوجود اس میں پھنستے گئے, اور کوئی مجلس نہیں ہے, کوئی دینی بزم نہیں ہے جس میں یہ سوال نہ آتا ہو. تنہائیوں میں بھی سوال آتا ہے, بزم میں بھی سوال آتا ہے. تو پھر جب میں نے محسوس کر لیا کہ لوگ اس میں مبتلا ہی ہو گئے, اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں, سب کو گنہگار قرار دینا اچھا نہیں ہے, تو جس قول پر فتویٰ ہے ہم نے پھر اس قول کو اختیار کر لیا. اور 3 دسمبر 2024 سے میں نے یہ اعلان کر دیا کہ اپنی ذمہ داری پر جو ایکویٹی شیئر لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. نفع ہو تو وہ جانے, نقصان ہو تو وہ جانے. ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے ہم نے اس یہ کیا, نقصان ہوا ہے تو آپ ہم کو نقصان دیجیے. ہم نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ اپنی ذمہ داری پر ایکویٹی شیئر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, یہ جائز و درست ہے, گنہگار نہیں ہوں گے, بچیں تو اچھا ہے. یہ تو ایکویٹی شیئر اور پریفرنس شیئر کا حکم ہوا.
اب آئیے میوچول فنڈ پر. میوچول فنڈ والے یہ ایجنٹ کا ہی کام کرتے ہیں, ان کا کوئی اپنا کام نہیں ہوتا ہے. آپ پیسے دیں گے تو ایکویٹی شیئر میں آپ کا پیسہ لگائیں گے یا پریفرنس شیئر میں اپنے آپ کا پیسہ لگائیں گے. تو پریفرنس شیئر کے لیے دینا تو ناجائز ہوگا, ایکویٹی شیئر کے لیے آپ دیتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں, تو جب وہ جائز تو یہ بھی جائز.